السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج میری شادی تھی۔ ہر لڑکی کے اپنی شادی کے حوالے سے کچھ خواب ہوتے ہیں، وہ اپنے ارمان اپنی شادی کے لیے بچا کر رکھتی ہے، لیکن میری شادی روایتی شادیوں سے ذرا مختلف تھی۔ یہ شادی کم اور ایک سودا زیادہ تھی، میری مجبوری کا سودا۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میرے سسرال میں صرف میرا شوہر اور میرے سسر ہی تھے۔ میرا استقبال کرنے کے لیے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے سیدھا میرے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں سیج پہ دلہن بنی بیٹھی تھی، سادہ سا جوڑا پہنے ایک عام سی دلہن۔ آنے والے وقت کے خوف کی وجہ سے میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور ہاتھوں پہ بار بار پسینہ آ رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کے متعلق ساری سنی گئی باتیں دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ ارے اس سے شادی مت کرو، وہ پاگل ہے۔ ارے وہ تو سائیکو ہے۔ ارے تم تو اچھی بھلی پڑھی لکھی لڑکی ہو، پھر کیوں اس پاگل شخص سے شادی کرنے کی بے وقوفی کر رہی ہو؟ ایک کے بعد ایک بات میرے دماغ میں چل رہی تھی۔ گھبراہٹ سے حلق خشک ہو چکا تھا۔ میں اپنی گھبراہٹ پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنے میں میرا شوہر اندر چلا آیا۔ میں تھوڑا سمٹ گئی۔ وہ آ کر میرے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ اپنا گھونگھٹ اٹھاؤ۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی، لیکن میں نے پہلے ہی اپنے شوہر کے بارے میں اتنی عجیب عجیب باتیں سن رکھی تھیں، اس لیے میں نے اس کی بات پر عمل کیا اور اپنا گھونگھٹ خود ہی الٹ دیا۔ گھونگھٹ الٹتے ہی جیسے ہی میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو میں چونک اٹھی اور اس نے بھی چونک کر عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا اور کتنی دیر ٹکٹکی لگائے مجھے دیکھتا رہا، اور پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ ایک دم سے اٹھ کر کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر چلا گیا۔ میرا نام کشف ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ گھر میں میرے علاوہ امی ابو اور ایک چھوٹا بھائی بھی تھے۔ بھائی ابھی چھوٹا تھا اور گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا تھا، جبکہ میں انٹر کر کے لاہور کی ایک مشہور یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی۔ یہاں پہ میرے جیسی لڑکیاں بہت کم تھیں جو غریب فیملی سے ہوں۔ یہاں پہ اچھے اچھے امیر گھروں کے لڑکے اور لڑکیاں پڑھنے آتے تھے، اسی لیے میں شروع سے ہی اپنے آپ میں ہی مگن رہتی تھی۔ میری کالج میں بھی کسی سے دوستی نہیں تھی، اور اب یونیورسٹی میں بھی میں نے کسی سے دوستی نہیں کی۔ بس پروجیکٹس کے لیے کلاس کا جو گروپ سر نے بنایا تھا ان کے ساتھ کبھی کبھی اسٹڈی کی ڈسکشن کر لیتی تھی۔ لیکن انہی دنوں میں کراچی سے ایک لڑکا جنید مائگریٹ ہو کر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آیا۔ اس کے آتے ہی پورے ڈپارٹمنٹ میں اس کا چرچا پھیل گیا۔ وہ اتنا خوبصورت اور ہینڈسم تھا کہ ہر لڑکی اس سے بات کرنے کی خواہش مند رہتی تھی۔ میں نے بھی جب پہلی نظر میں اسے دیکھا تو اپنا دل دے بیٹھی تھی، لیکن وہ تو ایسا چاند تھا جسے میں چھونے کی تمنا تو کر سکتی تھی لیکن چھو نہیں سکتی تھی۔ میرا ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا، لیکن میں نے اپنے جذبات کو دل ہی دل میں دبائے رکھا اور کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کلاس میں جب نئے گروپس بنے تو جنید میرے گروپ میں شامل ہو گیا۔ اب اکثر یہ ہونے لگا کہ ہماری بات چیت پڑھائی کے سلسلے میں ہونے لگی۔ کبھی کبھار جنید میرے نوٹس بھی بنا دیتا۔ وہ ہر ممکن طور پر پڑھائی میں میری مدد کرتا، اسائنمنٹس میں میرے ساتھ میری مدد کرتا، جبکہ کسی اور لڑکی سے وہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ کچھ لڑکیاں تو حسد کرنے لگی تھیں اور کچھ مجھے کہنے لگیں کہ جنید تمہیں پسند کرتا ہے، لیکن میں ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی، کیونکہ مجھے اپنی اوقات کا پتہ تھا۔ بے شک میں بہت خوبصورت تھی، لیکن میرا اسٹیٹس جنید کے اسٹیٹس کے ساتھ میچ نہیں کرتا تھا، اور وہ کوئی پاگل تھا جو اتنی اچھی لڑکیوں کو چھوڑ کر مجھے پسند کرتا۔ وہ ملک کی ہائی پروفائل فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور میں ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتی تھی جس کا باپ ایک سبزی فروش تھا۔ یونیورسٹی کا وقت کیسے گزرا کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ نہ میں نے کبھی جنید سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور نہ ہی کبھی جنید نے مجھ سے کوئی فالتو بات کی۔ آج ہمارا یونیورسٹی میں آخری دن تھا، لیکن آج جنید نہیں آیا تھا۔ میرے دل کو عجیب سی بے چینی لگی ہوئی تھی۔ میں نے بہت انتظار کیا۔ میں ایک آخری بار اس کو دیکھ لینا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ نہیں آیا۔ ہم نے تو کبھی ایک دوسرے کو اپنا نمبر بھی نہیں دیا تھا، کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، اور آج آخری دن بھی وہ نہ آ سکا۔ میں بڑے بوجھے دل کے ساتھ یونیورسٹی سے گھر آئی۔ میرا آخری دن بہت برا گزرا تھا۔ کچھ دن تو یونیورسٹی کی تھکن اتارنے میں ہی گزر گئے، لیکن پھر یونیورسٹی چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد زندگی نے ایسا پلٹا کھایا کہ میں دھنگ رہ گئی۔ ابو کو اچانک کام کے دوران ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ کئی دنوں تک ہسپتال میں داخل رہے۔ کام تو بند ہوا ہی، ساتھ مختلف ٹیسٹوں کے دوران پتہ چلا کہ ابو کے 2 وال بند ہیں۔
اور دل کی میجر سرجری کروانی پڑے گی۔ ہمارے اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم اتنا مہنگا علاج افورڈ کر سکتے۔ وقتی طور پر سرکاری ہسپتال سے علاج کروا کے ابو گھر تو آ گئے، لیکن ڈاکٹر نے سختی سے انہیں آرام کرنے کی تلقین کی۔ ابو اب زیادہ تر گھر پر ہی رہتے تھے۔ وہ بہت کوشش کرتے کہ کام پر جائیں، لیکن میں انہیں منع کر دیتی اور کام پر جانے نہیں دیتی۔ ایک دن مجھ سے چوری کام پہ چلے گئے تو طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ اب تو ابو بھی خود ہی کہنے لگے کہ جب تک صحت یاب نہیں ہو جاتا تب تک نہیں جاؤں گا۔ لیکن پھر ایسا کب تک چلتا؟ گھر میں موجود جتنا بھی راشن تھا وہ ختم ہونے کو آ گیا۔ جتنی جمع پونجی تھی وہ بھی تھوڑی تھوڑی کر کے لگنے لگ گئی۔ ہم نے گھر بھی بدل لیا، ایک کم کرائے پہ چھوٹا گھر لے لیا۔ امی کا پریشان چہرہ دیکھ کر میں خود پریشان ہو جاتی۔ بھائی تو ابھی بہت چھوٹا تھا، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کام کرے گا، لہٰذا مجھے ہی باہر قدم نکالنا پڑا۔ پہلے پہل تو میں نے ابو کی ہی سبزی کی ریڑھی نکال کے گھر کے باہر لگا لی۔ روزانہ صبح امی کے ساتھ جا کر منڈی سے تازہ سبزی لے آتی اور گھر کے باہر رکھ کر بیچ دیتی۔ لیکن اس میں اتنے پیسے نہیں بچتے تھے کہ ہمارے روزمرہ کے اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ لیکن ابو کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ لہٰذا میں نے ایک فیصلہ کیا اور امی کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ امی نے مجھے بہت منع کیا، لیکن میں اپنی بات پہ ڈٹی رہی اور میں نے ابو سے اجازت لے لی۔ اجازت دیتے ہوئے ابو کا دل بھی بہت بھاری ہو رہا تھا، کیونکہ انہوں نے میرے حوالے سے کچھ اور سپنے دیکھے تھے اور اب ایک دم حالات کے پلٹے کی وجہ سے وہ سب ادھورے رہ گئے تھے۔ ابو کی اجازت دیتے ہی میں نے اگلے ہی دن مختلف جگہوں پہ نوکری کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ اخبار منگوایا، اس میں نوکریوں کے اشتہار دیکھ کر بہت جگہوں پر اپلائی کیا، لیکن پورا 1 مہینہ میں نوکری کے لیے اپلائی کرتی رہی اور مجھے کہیں بھی نوکری نہ ملی۔ انٹرویو کی کال آتی، میں انٹرویو دینے جاتی، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہاں پہ پہلے ہی نوکری کے لیے سلیکشن ہو گیا ہو اور یہ انٹرویو بس ایک فارمیلٹی ہو۔ لیکن پھر انہی دنوں میں ایک جگہ پر میری نوکری لگ گئی۔ تنخواہ اگرچہ بہت زیادہ نہیں تھی لیکن اچھی تھی۔ میں خوشی سے کھل اٹھی اور فوراً جوائن کر لیا۔ ابھی مجھے جوائن کیے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن باس نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا اور کہنے لگے، مس کشف، آپ کی جتنی قابلیت ہے اور جتنا اچھا آپ کام کرتی ہیں، اس کے حساب سے آپ کی تنخواہ اور عہدہ کچھ کم نہیں ہے کیا؟ باس نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں تھوڑا گڑبڑا گئی کہ ہاں بولوں یا نہ، لیکن پھر ہمت جمع کرتے ہوئے میں نے ہاں کہہ دیا اور وہ کچھ دیر مجھے گہری نظروں سے دیکھتے رہے۔ مجھے الجھن ہونے لگی، لیکن پھر وہ کہنے لگے، آپ کی تنخواہ اور دیگر مراعات بڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے تعاون کریں تو۔ باس نے کہا تو میں الجھن بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تعاون کیسے سر؟ تو وہ بڑی کمینی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگے، مس کشف، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتی ہیں، اس کے لیے آپ کو بس مجھے خوش کرنا ہوگا۔ باس کی بات سن کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں ایک دم غصے سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم جیسے کمینوں کی وجہ سے ہی لڑکیاں گھروں سے نکلنے کو ڈرتی ہیں۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پہ اور تمہارے کام پہ۔ میں غصے سے یہ کہتی ہوئی دفتر سے باہر آ گئی۔ پیچھے سے وہ کمینہ باس مجھے آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنا آپ اتنا بے بس اور بے مول لگ رہا تھا۔ یہ دنیا مجبور اور بے بس لوگوں کی نہیں تھی۔ میں کتنی دیر اسی طرح بے مقصد سڑک کنارے چلتی رہی، لیکن آخر کب تک؟ گھر تو جانا ہی تھا نا۔ گھر پہنچ کر امی نے میرا پریشان چہرہ دیکھا تو پوچھنے لگیں، کیا ہوا ہے کشف؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ امی کے پوچھنے کی دیر تھی کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور امی کو ساری بات سچ سچ بتا دی۔ امی نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور حوصلہ دیا۔ وہ کہنے لگیں، بیٹا، اب تم گھر سے باہر نکلی ہو تو تمہیں اس طرح کے بہت سے بھیڑیوں سے لڑنا ہوگا۔ ایسے بہت سے درندے تمہارے راستے میں آئیں گے، لیکن تمہیں ہمت اور سمجھ سے کام لینا ہوگا۔ امی نے اس کے بعد مجھے بہت سمجھایا اور میں اب کافی حد تک بہل گئی تھی۔ اگلے دن میں ایک نئے عزم اور حوصلے سے نئی جاب دیکھنے لگی اور پھر جلد ہی میری قسمت سے مجھے جے کے انٹرپرائزز میں نوکری مل گئی۔ یہ نوکری پہلے والی نوکری سے بہت بہتر تھی۔ اس میں تنخواہ بھی زیادہ تھی اور پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی تھی۔ مجھے اب کافی آسانی ہو گئی تھی۔ یہاں پہ کام کرتے ہوئے مجھے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ یہاں کا ماحول بہت اچھا تھا۔ میں نے آج تک صرف اپنے کمپنی ہیڈ کو ہی دیکھا تھا۔ اگرچہ دفتر میں باس کے بیٹے کی بہت باتیں ہوتی تھیں، کوئی اسے پاگل کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا
کوئی سائیکو کہتا تھا، لیکن میں نے کبھی آج تک اسے نہیں دیکھا۔ شاید وہ دفتر آتا ہی نہیں تھا۔ کچھ میں بھی اپنے کام سے کام رکھتی تھی، لیکن پھر انہی دنوں باس نے خواتین ورکرز کی ایک ارجنٹ میٹنگ بلوائی اور ان کی طرف ایک عجیب اعلان سننے میں آیا۔ باس نے کہا تھا کہ جو بھی لڑکی میرے بیٹے کے ساتھ شادی کرے گی اور اس کے ساتھ پورے 24 گھنٹے گزارے گی تو میں اسے بہت بڑی رقم انعام کے طور پہ دوں گا۔ مجھے باس کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ نہ جانے ان کے بیٹے میں کیا مسئلہ تھا کہ باس نے اس طرح کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر مسلسل یہ بات سننے کو ملتی رہی۔ کوئی بھی لڑکی باس کے بیٹے کے ساتھ شادی کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن مسلسل یہ بات سن کر میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اتنے زیادہ پیسے ملیں گے تو میں ہی باس کے بیٹے سے شادی کر لیتی ہوں۔ ان پیسوں سے میں ابو کا علاج کروا سکتی ہوں، اور ایک بار ابو ٹھیک ہو جائیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر کون سا یہ سچ کی شادی ہوگی، صرف ایک سودا ہی ہے نا۔ لیکن دماغ یہ خیال جھٹک دیتا۔ دل اور دماغ کی جنگ جاری تھی، اور پھر دل جیت گیا۔ میں نے اس آگ میں کودنے کا فیصلہ کرتے ہوئے باس کو ہاں کہہ دی۔ میری بات سن کر باس بہت خوش ہوئے اور اسی وقت ہی جمعے کا دن نکاح کے لیے مقرر کر دیا۔ میں نے گھر آ کر امی سے بات کی تو امی تو سن کر شوق میں چلی گئی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ ابو کا رد عمل بھی مختلف نہ تھا۔ دونوں نے مجھے اس کام سے باز رہنے کے لیے کہا، لیکن میں اب ٹھان چکی تھی، اور سب سے بڑی بات مجھے ان پیسوں کا لالچ تھا جن کے ساتھ میں ابو کا علاج کروا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی آپشن بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ امی ابو ایک دو دن ناراض رہے، لیکن پھر مجھے سمجھانے بیٹھ گئے، لیکن اب میں سمجھنے سمجھانے کی حد سے گزر چکی تھی، اس لیے میں نے ان کی بات نہیں مانی اور جمعے کا دن آ پہنچا۔ سادہ سی تقریب میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کا نام سن کر میں چونکی ضرور تھی۔ لیکن اس کے نام کے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر یہ جنید وہ جنید تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے آنے سے تو دل میں دھڑک جاتے تھے، جبکہ یہ تو نہ جانے کون پاگل اور سائیکو ہے۔ میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی، اور پھر جب میں نے کمرے میں تمہیں دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اپنی کہانی سناتے ہوئے میں نے جنید کی طرف دیکھا، جو بڑی گہری اور محبت باش نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے شرماتے ہوئے سر جھکا دیا، لیکن پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں تم ایسے سائیکو ہوتے جا رہے ہو؟ کیوں تمہارے بارے میں ایسا مشہور ہے؟ میری بات سن کر جنید نے ایک گہرا سانس بھرا، اور وہ کہنے لگا، میں جب کراچی سے مائیگریٹ ہو کر لاہور یونیورسٹی میں آیا تو یہاں پہ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی میری پہلی نظر تم پہ پڑی تھی۔ تم ایک طرف بینچ پہ بیٹھی اپنے کچھ نوٹس بنا رہی تھی۔ ان سب ماڈرن اور فیشن کی ماری لڑکیوں میں جنہوں نے میک اپ کر کے خود کو کیک پیسٹری بنایا ہوا تھا، تم بالکل منفرد اور مختلف نظر آ رہی تھی۔ تمہارا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے پاک اور بہت پیارا لگ رہا تھا۔ تم نے عبایا پہنا ہوا تھا اور بہت مقدس اور باحجاب لگ رہی تھی۔ میں کچھ لمحے ٹھٹک کر تمہیں دیکھتا رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ میری زندگی میں پہلے لڑکیاں نہیں آئی تھیں، لیکن وہ صرف وقت گزاری کے لیے تھی۔ لیکن تمہیں دیکھ کر میں پہلی نظر میں ہی محبت کا شکار ہو گیا، اور میں نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ صرف تمہیں ہی اپنی شریک حیات بنانا ہے۔ اور یہ سوچ آتے ہی ایک سکون سا رگ و روپ میں اتر گیا۔ مجھے تمہیں دیکھنا، تم سے بات کرنا اچھا لگنے لگا۔ انہی دنوں میں پاپا کی طرف سے مجھ سے شادی کا پریشر پڑنے لگا۔ دراصل کراچی سے پاپا نے مجھے بلوایا ہی اس لیے تھا۔ میں نے ان سے تمہارا ذکر کیا، لیکن سٹیٹس کے فرق کی وجہ سے پاپا نے مجھے صاف صاف انکار کر دیا، اور تم سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ انہیں تمہاری قابلیت اور تمہاری خوبصورتی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ اپنے ہی جیسے کسی بزنس کلاس فیملی میں میرا رشتہ کرنا چاہتے تھے تاکہ اپنے بزنس کو چار چاند لگا سکیں۔ میں ان کی اس بات سے اختلاف کرتا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور ایک جگہ پر میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں اسی لیے آخری دن یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، لیکن میں آخری دن تمہاری آس اور امید نہیں توڑ سکتا تھا، اس لیے دانستہ طور پر میں یونیورسٹی نہیں کیا۔ پاپا نے میری منگنی بہت دھوم دھام سے کر دی تھی۔ میں نے پاپا کی مرضی کے آگے سر تو جھکا دیا تھا، لیکن اس کے بعد میں چپ چپ رہنے لگا۔ میری منگیتر اکثر مجھے باہر لے جانے کے لیے آتی، مجھے مہنگے مہنگے تحفے دیتی، وہ میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن مجھے اب یہ سب بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔
مجھے بار بار تمہارا خیال آتا، اور پھر ایک دن میں نے یونیورسٹی کے کلرک ڈپارٹمنٹ سے تمہارے گھر کا پتہ نکلوایا اور تمہارے گھر بھی گیا، لیکن وہاں سے پتہ چلا کہ تم لوگ تو گھر چھوڑ کر جا چکے ہو۔ میں بہت مایوس ہوا، اب اتنے بڑے شہر میں تمہیں کہاں سے ڈھونڈوں؟ اس کے بعد میں جیسے خود سے ہی بیزار ہو گیا تھا۔ انہی دنوں میں اسی کیفیت میں میرا اپنے منگیتر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ وہ مجھے کسی کنسرٹ میں لے کے جانا چاہتی تھی، جبکہ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس لیے میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا، اور وہ مجھے بار بار تنگ نہ کرے، اس کو میرا انکار اپنی انسلٹ لگا، اور اس نے اپنے پاپا سے میرے رویے کے بارے میں شکایت کر دی۔ اس کے پاپا نے میرے پاپا سے بات کی، اور گھر میں ایک طوفان اٹھ گیا۔ پاپا نے پہلے تو مجھے بہت برا بھلا کہا، اور پھر پاپا نے مجھے صاف صاف وارننگ دے دی کہ مجھے اس لڑکی سے معافی مانگنی ہوگی اور اپنا رویہ بہتر کرنا ہوگا، ورنہ ان کے بزنس کو بھی نقصان تھا اور ہمارے رشتے کو بھی۔ لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ تو میں نے اس لڑکی سے معافی مانگی اور نہ ہی اپنے رشتے کو بہتر کیا۔ نتیجتاً ہماری منگنی ٹوٹ گئی۔ پاپا مجھ پر بہت غصہ ہوئے۔ پھر پاپا نے ایک اور جگہ پر میرا رشتہ پکا کر دیا اور مجھے اس لڑکی سے ملنے جلنے کے لیے کچھ وقت دیا۔ پاپا چاہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ جائیں اور پھر جلد ہی وہ ہماری شادی پکی کر دیں، لیکن میں بیزار سا گھر پہ ہی پڑا رہتا۔ میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں کہیں باہر آؤں جاؤں۔ پاپا مجھے بہت ڈانٹتے ڈپٹتے، اکثر مجھے سمجھاتے، لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کچھ عرصے بعد اب پاپا کو بھی تشویش ہونے لگی تھی۔ وہ گاہے بگاہے مجھے وقت دیتے اور میرے ساتھ کھانا کھاتے، لیکن مجھے اب ان کا ساتھ نہیں چاہیے تھا۔ جب مجھے ان کی ضرورت تھی تب تو وہ بزنس جمانے کی فکر میں لگے رہتے۔ خیر، میرا یہ رشتہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے پاپا کو صاف صاف منع کر دیا تھا کہ ابھی میرے لیے کوئی رشتہ نہ دیکھیں، نہ ہی مجھے ابھی شادی کرنی ہے، مجھے کچھ وقت دیں۔ پاپا بھی شاید اب اس بات کو سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے سنبھلنے کے لیے وقت دیا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔ پاپا اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا سے الگ تھلگ اور بیزار دیکھتے تو انہیں اچھا نہ لگتا۔ وہ اکثر میرے دوستوں کو کال کر کے بہانے سے گھر بلوا لیتے تاکہ میں خوش ہو سکوں، لیکن میں وقتی طور پہ تو بہل جاتا اور پھر بعد میں اسی کیفیت کا شکار ہو جاتا۔ کچھ دن بعد آخر پاپا نے ہار مان لی اور مجھے کہنے لگے کہ تم اس لڑکی کو ڈھونڈ لو۔ اگر تو تم 1 مہینے کے اندر اندر اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کروا دوں گا، ورنہ پھر تمہیں میری بتائی ہوئی لڑکی سے شادی کرنا پڑے گی۔ میں نے پاپا کی شرط مان لی۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، تمہارے پرانے محلے بھی گیا، وہاں سے تمہارا نیا پتہ لیا، لیکن انہوں نے جو پتہ دیا وہ غلط نکلا۔ تمہارے ابو کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا، اس لیے کیا پوچھ گچھ کرتا۔ 1 مہینہ کیسے گزر گیا مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ میرے پاس تمہاری کوئی تصویر بھی نہ تھی اور نہ ہی تمہاری کسی سے کوئی دوستی تھی جسے میں تمہارے بارے میں پوچھ سکتا۔ جیسے ہی مہینہ ختم ہوا، پاپا نے مجھ سے تمہارا پوچھا تو میں نے ہارے ہوئے انداز میں پاپا سے کہا کہ وہ جس بھی لڑکی سے میری شادی کریں گے میں تیار ہوں۔ پاپا تو جیسے خوشی سے بے قابو ہو گئے، اور اگلے ہی دن انہوں نے کہا کہ میں نے اس جمعے تمہارا نکاح پکا کر دیا، جمعے کو تیار رہنا۔ میں نے ان سے لڑکی کے بارے میں کچھ بھی دریافت نہیں کیا۔ تم نہیں ہو تو کوئی بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ جمعے کو نکاح کے وقت تیار ہو گیا۔ نکاح کے دوران تمہارا نام سن کر میں چونکا ضرور تھا، لیکن نہ جانے کتنی کشف دنیا میں ہوں گی، میں یہ سوچ کر رہ گیا، اور پھر تمہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں۔ شاید قدرت میں ہمارا ملنا لکھا تھا، اس طرح ہمارا نصیب جڑنا تھا، اور دیکھ لو آج ہم ایک ہیں۔ جنید نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا تو میں نے بھی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اگلے دن صبح میں اور جنید بہت خوشباش انداز میں اپنے کمرے سے باہر نکلے اور جا کر پاپا سے ملے۔ پاپا ہم دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اور پھر ہم دونوں کو ایک ساتھ گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں، شاید وہ بھی جنید کی اس حالت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی میں تھے، اور اب اسے خوش دیکھ کر انہیں اچھا لگا۔ ہم مل کر ناشتہ کرنے لگے۔ جنید تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہر چیز اٹھا کر مجھے پیش کر رہے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، اور پاپا حیرانی سے جنید کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے۔ صرف میں اور جنید ہی حقیقت سے واقف تھے۔ انہوں نے پاپا کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے اور جنید نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ یہ بات ہم کبھی کسی دوسرے کو نہیں بتائیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے،
اور میں وہی لڑکی ہوں جس سے جنید شادی کرنا چاہتا تھا۔ پاپا کو بھی حقیقت کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیں خوش دیکھ کر بہت خوش تھے کہ اچانک جنید پاپا سے کہنے لگے، پاپا میں دراصل آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کشف کو میری زندگی کا ساتھی چنا۔ اس سے بہتر لڑکی میرے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جنید نے یہ کہتے ہوئے اٹھ کر پاپا کے گلے لگ گئے۔ پاپا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ کتنی دیر جنید کو اپنے سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ ہماری شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے مجھے جنید کی ماما کا خیال آیا تو میں نے اس سے پوچھ بھی لیا، جنید آپ کی ماما کہاں ہیں؟ میں نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سنا اور نہ ہی کبھی ان کی کوئی تصویر دیکھی، یہاں تک کہ مجھے پورے گھر میں ان کی تصویر بھی نظر نہیں آئی، جبکہ آپ کے بچپن کی تصویریں اور پاپا کی مختلف ممالک کی سیر کی تصویریں گھر میں جا بجا لگی ہوئی ہیں۔ میری بات سن کر جنید پھیکی سی ہنسی ہنس دیا اور کہنے لگا، چلو میں آج تمہیں یہ سچ بھی بتاتا ہوں۔ میری ممی پاپا کی شادی دراصل ایک شادی نہیں تھی، بلکہ وہ دونوں خاندانوں کا کاروبار بڑھانے اور ایک دوسرے کا اسٹیٹس اونچا کرنے کا ایک معاہدہ تھا، جسے ان دونوں نے بخوبی تسلیم کیا اور ایک دوسرے کو اپنا لیا۔ ممی اپنی سوشل لائف میں زیادہ تر مصروف رہتی، وہ کلب جاتی، پارٹیز کرتی رہتی، اور پاپا ہر وقت اپنی بزنس کو 2+2=5 کرنے میں لگے رہتے۔ دونوں کا رشتہ تو تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے۔ ان دونوں کے رشتے میں محبت نہیں تھی۔ اسی دوران نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں میں بھی پیدا ہو گیا تھا۔ حالانکہ ممی کو بچے نہیں چاہیے تھے، وہ ابھی اپنے پیروں میں کسی قسم کی زنجیر نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور میں اس دنیا میں چلا آیا۔ میرے پیدا ہونے کے کچھ دن تک تو ممی پاپا کا آپس میں موڈ اچھا رہا، لیکن پھر ان کے درمیان وہی جھگڑے دوبارہ سر اٹھانے لگے۔ ممی کو اعتراض ہوتا کہ پاپا انہیں وقت نہیں دیتے، لیکن پاپا کو اعتراض ہوتا کہ میں جب گھر آتا ہوں تم گھر پر موجود نہیں ہوتی۔ یوں آہستہ آہستہ کرتے ان دونوں کے جھگڑے بڑھنے لگے۔ میں اس وقت 5 سال کا ہو چکا تھا۔ انہی دنوں میں ممی کا افیئر سننے میں آیا۔ ممی اپنے سے کم عمر لڑکے کے ساتھ اکثر دکھائی دینے لگی تھیں۔ پاپا کو ویسے تو بزنس سے فرصت نہیں تھی، لیکن انہیں کوئی نہ کوئی ملنے والا ممی کے بارے میں بتا دیتا۔ جب بھی پاپا کو ایسا کچھ پتہ چلتا، نشے میں دھت ہو کر گھر آتے اور ممی کو گندی گندی گالیاں دیتے۔ کبھی کبھار تو ممی پہ ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش کرتے، لیکن ایک تو وہ نشے میں ہوتے اور دوسرا ممی انہیں ایسا کرنے سے روک دیتے۔ اور پھر ایک دن ممی نے طلاق کا کیس کر دیا۔ پاپا کو جیسے ہی نوٹس ملا، وہ بھاگے بھاگے ممی کے پاس چلے آئے اور ممی کی منتیں کرنے لگے، کیونکہ بزنس میں 50% کی شیئر ہولڈر ممی تھی، اور اگر ممی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی تو اس کا مطلب تھا کہ آدھا بزنس ان کے ہاتھ سے چلا جاتا۔ پاپا نے ممی کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن ممی اپنی بات پر ڈٹی رہیں۔ ان کے اوپر نئے نئے عشق کا بھوت سوار تھا۔ وہ پاپا سے طلاق لے کر دوسری شادی کرنا چاہتی تھی۔ ممی کو پتا تھا کہ پاپا انہیں آسانی سے طلاق نہیں دیں گے، اس لیے انہوں نے عدالت میں کیس کر دیا تھا۔ پاپا نے بھی اپنی طرف سے بہت تگڑا وکیل کیا، لیکن ممی کا وکیل جیت گیا اور عدالت کی طرف سے ممی کو طلاق مل گئی۔ ساتھ ہی ساتھ ممی کو 50% شیئر واپس کرنا پڑا، اور پاپا کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا اور بہت وقت لگا کر ان کا یہ بزنس دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں۔ پاپا کو ممی سے بہت محبت تھی یا کیا تھا، پاپا نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ پاپا نے ہی سارے گھر سے ممی کی ایک ایک چیز پھینک دی تھی، یہاں تک کہ ممی کی تصویریں بھی نہیں رہنے دی تھی۔ میرے اوپر ان جھگڑوں کا بہت اثر ہوا تھا۔ ممی کی بے وفائی اور روز روز کے جھگڑے مجھے عورت سے متنفر کرتے گئے۔ میں اس طرح کی زندگی اپنے لیے نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی اپنی زندگی میں ایسی عورت چاہتا تھا جسے نہ گھر کا خیال ہو، نہ اپنے شوہر کا اور نہ بچے کا، جسے یہ تو پتا ہو کہ شام کو تیار ہو کہ اس نے کلب جانا ہے، لیکن یہ پتا نہ ہو کہ شام کو اس کا بیٹا اور شوہر کیا کھائیں گے، جسے غیر مردوں سے اپنی تعریف سن کر اچھا لگتا ہو۔ مجھے ایسی عورت نہیں چاہیے تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ مجھے وہ عورت ملے جو میری توجہ اور محبت کی بھوکی ہو، جو مجھ سے محبت کرے، جو میرے گھر کو گھر بنا کر رکھے، اور جب اپنے گھر واپس آؤں تو مسکراتی ہوئی مجھے دروازے پر استقبال کرتی ملے۔ پھر اسی لیے جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ تم ہی وہ عورت ہو جو میری زندگی میں یہ سب لا سکتی ہو۔ حالانکہ میں نے اپنی سوسائٹی میں سے بہت سی لڑکیاں دیکھیں، مجھے اچھی بھی لگیں، لیکن وہ سب بھی ممی کی طرح ہی تھیں۔ ممی کی طرح ان کے نظریات تھے،
ان کی زندگی بھی ممی کی زندگی جیسی ہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس سب سے بیزار ہوتا گیا اور پھر بالکل ہی پیچھے ہٹ گیا، اور جب میں مائیگریٹ ہو کر آیا تو مجھے لگا کہ میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ جنید نے یہ کہتے ہوئے محبت سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے بھی سرشار ہو کر اس کے سینے سے سر لگا لیا کہ مجھے معلوم تھا کہ جنید کی محبت اور ساتھ ہمیشہ میرے لیے ہے، اور آگے کی زندگی میں اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔